ولا نہ یحسبن گمان کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سبقوا کہ وہ بازی لے گئے، سبقت لے گئے. سبقت لے جانا کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں بازی لے جانا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بازی لے گئے جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ کامیاب ہو گئی، یہ گمان نہ کریں. انہم لا یوجزون بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے. عین جیم زے سے ہے. عجز اردو میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور عربی میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جس لفظ کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا عاجزی پیدا کرو، عربی میں کہا جاتا ہے خشوع خضوع پیدا کرو. عاجز ہونا ہوتا ہے کسی کام کو نہ کر سکنا، مجبور ہو جانا، لاچار. لاچار صحیح لفظ ہے. ہیلپ لیس. اللہ کہتے ہیں وہ مجھے ہیلپ لیس نہیں کر سکتے. تو جس کے ساتھ میں ہوں اسے بھی ہیلپ لیس نہیں کر سکتے. تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ایمان کے تقاضے پورے کرے. ٹھیک ہے. آج اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہم کون سا ایمان کا تقاضا نبھا رہے ہیں؟ ہے نا؟ ہم کوئی ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے. مسجد تک تو ہم بھر نہیں سکتے، اپنی بیٹیوں کو پردہ تو ہم کرا نہیں سکتے، اپنے گھروں میں فحاشی تو ہم بند نہیں کر سکتے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم بڑے تیز مار خان ہیں. تو اللہ دعوے نہیں دیکھتا، اللہ تو عمل دیکھتا. لہٰذا اللہ رب کریم نے ارشاد کیا فرمایا کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بازی لے گئے ہیں، وہ جیت گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے کہ کسی بات پر، کسی فتح پر، کسی عارضی کامیابی پر، کسی تکلیف کو پہنچا دینے پر. بعض اوقات ہوتا ہے نا. اب جیسے اس وقت ہی آپ دیکھ رہے کہ مسلمان ممالک کے اوپر مسلسل غیر مسلم جو ہے وہ قابض ہوتے جا رہے ہیں. تو بذات وہ سمجھ رہے ہیں ہم اس وقت بہت کامیاب ہیں، فائنلی وہ ناکام ہوں گے. اس کے لیے ہمیں پہلے جاگنا ہوگا. تو اللہ فرما رہے یہ نہ سمجھے اپنی عارضی کامیابی سے کہ یہ ہمیں عاجز کر سکتے ہیں یا ہمیں ہرا نہیں سکتے، لاچار نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ یہ ہے ان کا سابقہ ابھی تک مسلمانوں سے پڑا ہی کہاں ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ہو گئے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. تو ابھی مسلمانوں سے واسطہ پڑا ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. اور عیدو تیار رکھو لہم ان کے لیے ما جو استطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو، مستطاعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوت قوت میں سے، قاف واو واو قو قوت میں سے، ومن رباط اور باندھنے میں سے، ربط سے ہے نا رباط، رے بے توئے، الخیل گھوڑے، رباط الخیل اور باندھے رکھو اپنے گھوڑے. ترہبونا تم ڈراتے ہو بھی اس کے ذریعے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے بھی موجود ہیں، لا تعلمون تم ان سے آگاہ نہیں ہو، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے. اپنی قوت تیار کر کے رکھو جتنی استطاعت ہے تمہارے اندر، اور اپنے گھوڑے باندھے رکھو جنگ کے لیے. تم اپنی ان جنگی تیاریوں کے ذریعے ملوب کرتے ہو، روب ڈال دیتے ہو اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں. اور تمہارے دشمن صرف یہ کفار مکہ اور یہودی نہیں ہیں، ان کے سوا دوسرے بھی ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو، اللہ واقف ہے. تو آپ دیکھیے کہ مزید 2 سال گزرتے ہی، 3 سال گزرتے ہی روم والوں کے ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا، ایران والوں کے ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا. ابھی صحابہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہماری ان سے دشمنیاں چھڑ جائیں گی. تو اللہ نے کہا تمہارے دشمن بہت ہیں، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. لہٰذا ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. کیا تیار رکھو؟ فوجی قوت. اس زمانے میں یہی تھا نا. اچھا یہاں اللہ نے کہا باقاعدہ تیار رکھو، بامانے اپنی اصل فوج تیار کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو پایا، وقت نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں ہو پایا کیونکہ ٹائم نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے زیادہ وقت دیا اور حالات بھی بہتر ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر باقاعدہ آرمی مرتب کی اور باقاعدہ آرمڈ فورسز، اسٹینڈنگ آرمی تیار کی، جیسے پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں. تو آرمڈ فورسز پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ اللہ کے حکم پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جو کہتے ہیں نا 80% بجٹ فوج کھا جاتی ہے، صحیح کرتی ہے. ویسے تو بیچاری کوئی نہیں کھاتی، لیکن فرض کرے کھا جاتی ہے تو صحیح کرتی ہے حکومت ان کو بجٹ دے کر، کیونکہ آرمڈ فورسز تیار کر کے رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے بغیر کسی قوم کا سروائیول نہیں ہے، اور ہمارا تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ مذہبی اعتبار سے بھی نہیں ہے اور جغرافیائی اعتبار سے بھی نہیں ہے. ہم ذرا کمزور ہوتے تو بھارت کب کا ہمیں ہڑپ کر گیا ہوتا. یہ بس چائنا ہی تو ہے، باقی سارے تو آگے پیچھے دشمن ہیں. افغانستان میں کیا ہے؟ وہ سارے دشمن ہی بیٹھے ہیں، سب طرف پاکستان ٹارگٹ پر ہے. پتہ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، پاکستان بڑی اسٹریٹجیکل اہمیت کی جگہ پر ہے. اور پاکستان اور افغانستان کو اگر ٹریپ کر لیا جائے، قبضے میں کر لیا جائے، تو ایک تو چین
جو طاقت کے توازن کے اعتبار سے چین ان کے لیے خطرہ ہے نا، اور یہ پیش گوئی ہے کہ اگلی سپر پاور چین بنے گا، تو چین کو بس براہ راست مانیٹر کیا جا سکتا ہے وغیرہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے سعودیہ، یہ پورے جو ہماری عرب لیگ ہے، سارے راستے سیدھے ہو جاتے ہیں نا، یہاں سے سیدھا وہاں پہنچا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چکر ہے جو ہمیشہ رہا ہے کہ مسلم پٹی پر قابض ہونا ہے تو یہ شہرک دبا لی جائے. تو پاکستان میں جتنا فساد دیکھتے ہیں نا، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ پاکستان کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے، کسی طور نہ ہونے دیا جائے. اس کے لیے اتنی بڑی بڑی پیمانے پر سازشیں کی جاتی ہیں، حقیقتاً کی جاتی ہیں، کہ جو بعض اوقات ہم جیسوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس سازش کا پیچھے مقصد تھا کیا. تو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت طرفوں سے ہو رہا ہے. ہمیں چمکھی وار لڑنی پڑتی ہے سبھی کو، حکومت کو بھی. حکومت، پاکستان کی حکومت آسان میں کو سنبھالنا آسان کام نہیں. تو اللہ کرے کہ مخلص حکمران نصیب ہوں، عقل مند بھی ہوں اور دیندار بھی ہوں. ہمارے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں حکومت کے فیصلوں پر، ہر حکومت کے فیصلوں پر. یہ نہیں کہ میں اس پریزنٹ حکومت کی بات کر رہی ہوں، وہ اگر تو ہوں یہ کیا اس کو کہتے ہیں غدار اور برے، وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن ایک مخلص حاکم اگر ہمیں میسر آتا ہے تو اس کے لیے فیصلے کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ فیصلے کی سچویشن بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہے، تو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلے غلط ہو سکتے. تو یہ مارجن ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال یہ تو ایک بیچ میں بات آئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے کہا اپنی سٹینڈنگ آرمی تیار رکھو، آرمڈ فورسز تیار رکھو. اور گھوڑے اس وقت جنگ کا سب سے بڑا ذریعہ تھے. تو آج ہر وہ چیز جو جنگ کے لیے ہمیں درکار، جیسے ایٹم بم کی ضرورت ہے تو ایٹم بم ہونا چاہیے، راکٹ کی ضرورت ہے تو راکٹ ہونا چاہیے، ڈرون کی ضرورت ہے تو ڈرون ہونا چاہیے. جو چیز ہمیں درکار ہے جنگ کے لیے ہمیں اس کو تیار کرنا چاہیے. اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے. 1965 میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہمارے جو گن شپ ہیلی کاپٹرز تھے وہ امریکہ سے لیے گئے تھے. تو جنگ کے دوران ان کے فاضل پرزوں کی ترسیل بند کر دی امریکہ نے کہ جی ہمارے پاس ہے نہیں. یہ وہ یہود والا تھا نا سلسلہ، کہ جب جنگ ہوتی تھی نا تو یہ سپلائی بند کر دیتے تھے اناج وغیرہ کی، کیونکہ بڑے آڑتی تو یہی تھے. تو یہ کہتے تھے نہیں جی ہے نہیں، ہمارے پاس سٹاک ختم ہو گیا. جھوٹ بولتے تھے، اور اگر دیتے تھے تو بہت زیادہ داموں پر دیتے تھے جو مسلمانوں کی قوت خرید سے باہر تھا، اور کفار کو بیچتے تھے. تو اسی قسم کا رول انہوں نے پلے کیا امریکہ نے. حالانکہ آپ کو پتا ہے امریکہ پاکستان کا جی دوست ہے، بڑی راگ گایا جاتا تھا تب. تو کھل کر ان کا کردار 65 میں سامنے آیا. انہوں نے فاضل پرزوں کی ترسیل بند کر دی کہ جی ہمارے پاس آؤٹ آف سٹاک ہو گئے. بہت مسئلہ پیش آیا، لیکن یہ بہت اچھا ہوا. اللہ نے اس شر میں سے خیر نکالی. اس کے بعد پھر کارخانے لگے، اپنے طیارے بنائے گئے. معراج بنا، برق بنا، حاطف بنا، ماشاءاللہ کہیں اب تو بن گئے. پھر اپنے بنے، اپنی فیکٹریز ہیں، اپنے پرزے بنتے ہیں. کوئی ٹائم پر وہ تو نہیں کر سکتا نا کہ جی ہمارے پاس اسٹاک ختم ہو گیا. تو اس شر میں سے بہرحال ہمارے لیے خیر نکلی. تو اللہ نے کہا کہ جو چیزیں تمہیں جنگ کے لیے درکار ہیں ان کی تیاری کر کے رکھو، کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت. اور یہ ضروری ہے کیوں؟ ان دشمنوں کے لیے جن سے تم آگاہ ہو. دیکھیے ہم جانتے ہیں بھارت ہمارا دشمن ہے، ہم جانتے ہیں افغانستان بھی دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے امریکہ بھی اندر اندر دشمن ہے. تو اس کے سوا بھی کون کون پاکستان کو کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ہمیں کیا پتا. ابھی تو بیچارہ پاکستان اپنے ہی مسائل سے نمٹ رہا ہے. کل کو اگر پاکستان، اگر نہیں یقیناً پاکستان پھلے گا، فلرش ہوگا، پھلے پھولے گا، کیونکہ پاکستان کا مستقبل کے حالات میں بڑا رول ہے. تو اس نے آگے تو بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور جب پاکستان آگے بڑھے اور کچھ کرے تو اس وقت پھر پتہ چلے گا نا کہ کون ہے جو اور ہے ان کے سوا جو ہمارا دشمن. ہو سکتا ہے کوئی دوستی دشمن ہو جائے، وقت پر بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لہٰذا کوئی دوستی کا لبادہ اوڑھا ہوا بھی دشمن نکل سکتا ہے. تو اللہ نے کہا بہت سارے اور بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہی ہیں، تم نہیں جانتے، ہم جانتے، اللہ جانتا. تو پھر اپنے ایسے سارے دشمنوں سے جن سے ہم آگاہ ہیں یا نہیں آگاہ ہیں نمٹنے کے لیے قوت چاہیے. If you want peace, be prepared for war. ہمیں پیس جو میسر ہے نا اسی وجہ سے میسر ہے کہ ہماری فوج تگڑی ہے اللہ کے فضل سے. تو فوج پر جو پیسہ لگایا وہ بڑا ہے. اللہ فرما دے، میں نہیں کہہ رہی، اللہ فرما دے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفا پورا دیا جائے گا، علیکم تمہیں لوٹا کر،
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. فوج پر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، آرمڈ فورسز پر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو فنڈ جب آپ دیتے ہیں تو آرمڈ فورسز کے لیے بھی نکالیں، ان کے بھی فنڈ ہے نا. اللہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ فوج کے قیام میں تم جو بھی پیسہ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس ملے گا. تو ٹیکس میں سے جو پیسہ فوج پر جاتا ہے صحیح جاتا ہے نا، جانا چاہیے. یہ بات ہے نا کہ ہماری فوج میں بھی بڑی زیادہ کرپشن ہو گئی ہے. دیکھیے کرپشن روکنا اور مسئلہ ہے. جو ہے وہ لائف سٹائل ہو گیا. کرپشن ہر معاملے میں نہیں، فوج کا کوئی لگزوریس جو ہے لائف سٹائل نہیں ہے. میری اپنی فیملی کے کئی بچے فوج میں ہیں، جن میں سے ایک کرنل ہے، 2 میجر بھی ہیں. تو بڑی یعنی کہ بس گزارا کرتے ہیں. جو کرپٹ ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے. کرپشن ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کیانی صاحب جو پچھلے کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج میں کرپشن نہیں ہے تو آپ فوج پر کا بھی احتساب کریں. تو جو کرپٹ نظر ہے اس کو پکڑے. دیکھیے کرپشن ہر فیلڈ میں ہے کیونکہ کرپشن مرض ہے نا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی فوجی کو مرض نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، کئی لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، پولیس ڈپارٹمنٹ بہت بدنام ہے کرپشن کے لیے، تو کیا پورے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایماندار نہیں ہے؟ بہت سارے ہیں نا. تو بات یہی ہے کہ کوئی پورا ڈپارٹمنٹ کرپٹ نہیں ہوتا اور کوئی پورا ڈپارٹمنٹ سارا کا سارا صحیح نہیں ہو سکتا. اچھا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس فدق نے ایک غلام گفٹ کیے تھے جو مسلمان تھے، ظاہر صحابی تھے. تو ان کو تیر لگا اور وہ مر گئے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو جنگ شروع ہونے سے پہلے شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی، وہاں سے یہاں پر آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خیبر ایک جنگ نہیں تھی، خیبر مختلف قبیلوں کے ساتھ جنگوں کا ایک مجموعہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر آگ کی چادر برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی. صحیح. اب دیکھیے وہ صاحب جو تھے مومن بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی تھے، مگر غلطی کر بیٹھے نا. تو بات یہ ہے کہ کرپشن کے لیے کسی بھی فیلڈ میں ذمہ دار لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ادارے کے فنڈز کم کر دیے جائیں. تو اس کے لیے تو چیک اینڈ بیلنس کا انتظام ہر ادارے کے اندر شدید ہونا چاہیے. احتساب کا سسٹم نا ہر ادارے کے اندر شدید ہونا چاہیے. اب دیکھیے اسٹیل مل میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے پچھلے دنوں، اس کا بہت زیادہ وہ ہوا، آپ نے ڈیٹیل بھی دیکھی ہوگی، میں تو خالی اخبار ہی دیکھتی ہوں. یہاں تک اسٹیل مل بیچنے تک نوبت پہنچا دی تھی اس کے. ظاہری بات ہے کہ جو بڑے بڑے عہدے دار تھے، اب ان کے خلاف پھر کیس وغیرہ فائل ہوا. اس کا کیا حل یہ ہے کہ اسٹیل مل بند کر دی جائے؟ نہیں، اسٹیل ملز تو اور لگنی چاہیے کیونکہ وہ ہماری صنعت ہے. جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے حلق سے ایک ایک پیسہ نکلوایا جانا چاہیے اور انہیں ایسی سزائیں دی جانی چاہیے کہ دوسروں کو جرأت نہ. ریلوے کو بیچ کر نہیں کھا گئے، پاکستان ریلوے کا کیا حال ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریلوے کے فنڈز بند کر دیے جائیں، ریلوے کا انسٹیٹیوشن بند کر دیا جائے. جنہوں نے یہ سب کیا ہے ان کو الٹا لٹکایا جائے، چوراہوں پر سزائیں دی جائیں تاکہ عام لوگوں کو بھی کان اور ہر کوئی جو ہے نا وہ کرپشن سے بھاگے. ٹھیک ہے، تو یہی فوج کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فوج کے لیے ایک اصول رکھا گیا ہے کہ ان کے اپنے کوٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو احتساب کی ٹیم بنائی جائے وہ ان کے اپنے جو ذمہ داران ہیں، عہدے دار ہیں، ان کو بتائیں. پھر ان کے جو اسپیشل کورٹ لگتے ہیں اس میں ان کا مارشل لا ہو اور ان کو اس کے مطابق سزا دی جائے. بالکل دی جائے، کیوں نہ دی جائے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. فوج کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ تو کام کے لیے ملتے ہیں. اب اس کام کے لیے ملے ہوئے فنڈز میں سے چوری ہوتی ہے جیسے باقی اداروں میں ہوتی ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے. وہ اس کے لیے اور اقدامات کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ضروری ہے، اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو بھی مال اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، دینے والے جو ہیں ان کو تو اجر ہوگا. تو فوج پر جو مال لگتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی راہ میں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کی گویا کہ ایک مد ہے. تو اس میں دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا اتنے کم بجٹ میں ملک چلتا جا رہا ہے نا، یہ اسی کی بدولت. کیونکہ واقعی حیرت نہیں ہوتی، کبھی حیرت نہیں ہوتی. میں خود سوچتی ہوں کہ ویسے تو یعنی ہر وقت بجٹ نہیں ہے. ابھی عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ اب ڈیم بنانا ہے، بھائی پیسے نہیں ہیں. اور یہ حقیقت ہے، وہ غلط نہیں کہتے. آپ دیکھیں نا قرضے چڑھا دیے گئے، اور یعنی کہ کیوں پچھلی حکومت نے ڈیم نہیں بنایا؟ اگر ڈیم بنا لیتے
تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ اس طرح ذلیل نہ ہوتی. کیوں نہیں بنایا ڈیم؟ پیسہ ہی کوئی نہیں ہے. پلے سے بھی جو رقم لگانی پڑتی وہ عوام کی ہے، لیکن بہرحال اپنے پاس سے لگانی پڑتی. تو انہوں نے تو اتنی مشقت سے چرا کر جمع کیا، اب کیوں لگائیں؟ لگانا ہی ہوتا تو چراتے کیوں؟ اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے. لہٰذا اب ہر حکومت کی طرح اس حکومت کے سامنے بھی مسئلہ یہی ہے، پیسہ کوئی نہیں. تو اس قسم کی سچویشن کے اندر یعنی اتنا لوٹنے کے باوجود بھی ملک چلتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے نا وہ یہ انفاق ہے، چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے. میں مانتی ہوں، ٹھیک ہے. تو جو پیسہ بھی فوج پر لگایا جاتا ہے، یہ اسٹینڈنگ آرمی کا حکم دیا نا اللہ نے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو اسٹینڈنگ آرمی کی قیام کے لیے جو بھی مال خرچ کرو گے وہ انفاق فی سبیل اللہ، وہ تمہیں پورا پلٹ کر ملے گا، 10 گنا دنیا میں اور باقی آخرت میں. تو فوج پر لگاتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، بس نیت صحیح رکھے. ہم نے فوج اس لیے نہیں بنائی کہ ہم اس ملک پر قبضہ کر لیں. پاکستان کی آرمی نے آج تک کہیں پر قبضہ نہیں کیا. سب سے شریف آرمی ہماری ہے الحمدللہ. کوئی نیگیٹو کام ہماری آرمی کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے. پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، بے شک یہاں پر ابھی اسلام لاگو نہیں ہوا، ہوگا انشاءاللہ ہوگا، ابھی نہیں ہوا، لیکن بنا تو اسلام کے ملک پر ہے. نظریاتی مملکت تو ہے، نام تو ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہاتھی پھرے گراں گراں، جستا ہاتھی اوستا نہ. جتنا چاہے گما پھرا لیں پاکستان کو، بنا اسلام کے نام پر ہے تو اسلام ہی کا نام ہے. تو اسی نام کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے نا ہماری آرم فورسز. تو یہ اللہ کی فوج ہے، افواج پاکستان. تو اس پر جو پیسہ لگائیں گے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں جائے گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بجٹ کا جتنا بھی حصہ ان پر لگانا پڑتا ہے بہت اچھی بات ہے، اس سے تو اور پلٹ کر آئے گا، کیونکہ اللہ اور برکت دیں گے. اللہ کا وعدہ انفاق فی سبیل اللہ کا آپ پڑھ چکے ہیں، کم از کم 10 گنا، اور حسن نیت کے ساتھ 700 گنا، اور پھر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو کم از کم 10 گنا بھی ہو. اگر آپ کو 10 گنا پروفٹ مل رہا ہو تو بھاگ کر پیسے لگائیں گے نا وہاں پر، تو یہ پروفٹ تو اللہ دے دیں 10 گنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والا واقعہ یاد ہے نا، جب قحط پڑا ہوا تھا حجاز میں، تو آپ رضی اللہ عنہ کا مصر سے غلے کا قافلہ آیا، تو تاجر خریدنے کے لیے کہ ہم 2 گنا منافع دیں گے، 3 گنا، 5 گنا تک وعدہ کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو 10 گنا مل رہا ہے. تو حیران ہو گئی، انہوں نے کہا آپ کو 10 گنا کون دے سکتے، اتنا کون دے سکتے؟ انہوں نے کہا اللہ. تو 10 گنا پروفٹ اگر آپ کو مل رہا ہو تو آپ تو بھاگ کر پیسے لگائیں گے. تو اللہ رب کریم کا وعدہ کم از کم 10 گنا کا ہے. تو آرم فورسز پر جو کچھ لگے گا وہ 10 گنا ہو کر پلٹے گا، لہٰذا بہت آئے گا. اور آیا ہے وہ الگ بات ہے، وہ لگایا نہیں گیا، کھا لیا گیا. آپ دیکھیے یہ سادہ سی کیلکولیشن ہے. 5 سال تقریباً جو ہے وہ زرداری صاحب حکمران رہے، تو آپ ان کے ایسٹ پہلی اور بعد کے چیک کریں، صرف ان کے. اور نواز شریف صاحب رہے تو ان کے پہلی اور بعد کے ایسٹ چیک کریں. 5 ارب سے 22 ارب پر آئے ہیں. کہاں سے آئے یہ باقی اتنا پیسہ؟ اور یہ ایک بندے کا حساب ہے. اگر پوری گورنمنٹ کو اوپر سے نیچے تک چیک کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ لٹ گیا. اور یہ ہے جو موجود ہے ابھی، جو کھا پی کر ہضم ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو یہ اتنا پیسہ پلٹ کر آیا نا ہماری اکانومی میں، آیا اور لٹ گیا. اگر لگ جاتا تو پاکستان کہاں ہوتا؟ لہٰذا برکت آ رہی ہے، الگ بات ہے کہ اس کو استعمال صحیح نہیں کیا جا رہا. تو آرم فورسز کا قیام یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سروائیول کی شرط ہے. اور آرم فورسز پر جتنے پیسے لگائے جائیں گے وہ اللہ کی راہ میں دیے جائیں گے، چاہے وہ بجٹ میں سے دیے جائیں اور چاہے ہم اپنے ذاتی ان کے جب ہم فنڈز وغیرہ دینے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہم دیں. لہٰذا یہ سب کا سب کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ ظلم نہیں کرتے، لہٰذا پلٹ کر آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں تلی میں آیا گلی میں کھایا، یعنی ہماری حکومت کے پاس پیسہ آتا ہے اور ہماری حکومت کھا جاتی ہے. پچھلی ساری حکومتوں کا یہی ریکارڈ رہا. دیکھیں اس حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور امید ہے نہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ ان کو استقامت دے. تو لہٰذا اللہ نے بہت عطا فرمایا، مگر وہ ناجائز طور پر استعمال ہوتا رہا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات تبدیل نہیں ہو سکے. اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا، جو ایک بندے نے، ایک خاندان نے 22 ارب لوٹا ہے، تو کئی ڈیم بن سکتے تھے، کئی ترقیاتی منصوبے بن سکتے تھے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا. اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، کچھ مسائل حقیقی ہیں، کچھ بنا کر دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ پوری کوشش کیا ہے؟ پاکستان کو ایک فیل سٹیٹ، ناکام ریاست ثابت کیا جائے.
کیونکہ پاکستان جتنا آنکھوں میں کھٹکتا ہے نا، آئی ایم سوری ٹو سے سعودیہ بھی نہیں کھٹکتا. حالانکہ کہنے کو ہماری مذہبی قیادت سعودیہ ہے، لیکن جتنی تکلیف پاکستان کی ہے وہ دل میں کانٹے کی طرح، آنکھ میں خار کی طرح کھٹکتا ہے، اس طرح سعودیہ بھی نہیں کھٹکتا. اس وجہ سے یہ بھی ایک سازش ہے کہ کچھ مسئلے ہیں اور کچھ بنا کر دکھائے جاتے ہیں، تاکہ ہائی لائٹ کر کے دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو اپروچ رکھیں. میرے بھتیجے ہیں اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہیں، تو ان کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا یعنی اگلے دن آئے تھے، کافی بزی رہتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل کمپنی ہے، 36 دنیا کے 36 ممالک میں اس کمپنی کا کام ہے، تو نام نہیں میں لوں گی. تو وہ آپس میں ان کے ظاہر ہے سب کی ٹائمنگز الگ ہوتی ہے نا، تو کام کا برڈن اس طرح سے شیئر ہوتا ہے کہ بہت کم آ پاتے ہیں وہ نا، چھٹی وغیرہ سب سین بہت مشکل ہوتے ہیں. تو آئے ہوئے تھے تو باتیں ہو رہی تھی کام وغیرہ کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے اس نے ایک بات بڑی اچھی شیئر کی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہمارے کمپنی کے ہے نا مالکان، ڈائریکٹرز وغیرہ، وہ پاکستان نہیں آتے تھے. تو یہاں پر جو عہدے داران ہیں انہوں نے منتیں کر کر کے بلایا. وہ کہتے تھے نہیں ہمیں کام مل جاتا ہے، ہماری بات ہو جاتی ہے، اٹس اوکے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں بڑے کوئی خون خرابہ ہو رہا ہے اور بڑا کوئی ٹیررزم ہو رہا ہے، یعنی یہ ان کو بعد میں آئیڈیا. وہ بہت پہلو دہی کرتے تھے، انہوں نے بہت اصرار کیا، مجبور کر کے انہوں نے آخر بلوایا. اور پہلے ڈرتے ڈرتے صرف 2 ڈائریکٹرز آئے، تو اسلام آباد اترے. تو یعنی کہ پھر انہوں نے یعنی کہ پہلے تو بڑے جھجکے ہوئے تھے، یہ لوگ ان کو لے کر گئے، مختلف مارکیٹس گھمائیں، سیر سور کرائی، منال کا علاقہ دکھایا، یہ وہ ادھر ادھر. تو وہ 2-3 دن رہے. تو پھر انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی ہے، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ایئرپورٹ سے ہم نکلیں گے ہی تو کوئی اغوا ہو جائیں گے یا کیا ہو جائے گا، تو مگر یہاں پر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سال میں ان کے مختلف ڈائریکٹرز نے مختلف اوقات میں چکر لگائے، کسی نے ہفتے کا، کسی نے 10 دن کا، اور ہم نے انہیں مختلف ایریاز دکھائے، لاہور کا بھی وزٹ ہوا اس طرح. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لائف نارمل چل رہی ہے. تو وہاں تو ہمارے سامنے تصویر یہ پیش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان میں تو کوئی گھر سے نکل نہیں سکتا. تو وہ مذاق کر رہا تھا کہ ہم عراق میں نہیں رہتے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں. یعنی اس نے ان کو ٹونٹ کیا، مذاقن کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ساری دنیا یہ مان لے کہ پاکستان بحیثیت ایک ریاست ناکام ہو چکا ہے. اس میں خود پاکستان کے رہنے والوں کو بھی حکومت سے، ہر حکومت سے دور کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں. تو لہٰذا مسائل ہیں، میں مانتی ہوں بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کو پیش آتے ہیں، مجھے بھی، ہم سب کو پیش آتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنا ہے، ان سے گھبرا کر بھاگنا نہیں. یاد رکھیے ہم ایک بہت اہم خطے کے باسی ہیں، صرف سیاسی اور جغرافیائی اعتبار سے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مستقبل کی پیشگوئیوں کے اعتبار سے بھی. اور اس خطے کا بڑا رول ہے ان کاموں میں جو آخرت میں پیش آنے ہیں. امام مہدی کے لشکر کے اعتبار سے 2 اہم خطوں کی نشاندہی کی گئی ہے، یمن اور پاکستان، یعنی اسلامی ہند. تو پورے ہندوستان میں، ہندوستان جو ایریا کہلاتا ہے اس میں اسلامی ہند تو پھر پاکستان ہی ہے. افغانستان کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی بیچ میں شامل ہے. نہیں، کوئی ایسی اس کے بارے میں حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں. ویسے تو پوری مسلم دنیا شامل ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہمیں، یعنی مسلمانوں کو اوور آل یہ کہا کہ جب امام مہدی آئیں تو پھر تمہیں اگر کولوں کے بل بھی گھسٹ کر ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے جانا پڑے تو پہنچنا. تو وہ تو پھر پوری دنیا سے ہی مسلمان وہاں اکٹھے ہوں گے. لیکن جن ممالک کی بات کی گئی ہے وہ 2 ہیں، یمن اور پاکستان. تو لہٰذا نا امید نہ ہو اس خطے سے، یہاں سے خیر پھوٹنا ہی پھوٹنا ہے. اپنا حصہ ڈالیں. کام تو ہونا ہے کیونکہ یہ نومینیٹڈ ایریا ہے نا، تو اس کا کام تو ہونا ہی ہونا ہے. اب دیکھیں کتنا رولا پڑا، کتنا. اچھا آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ جب بھی کسی کو یہ اٹھاتے ہیں نا یورپ والے، مغرب والے، تو وہ پاکستان کی آرمی پر یہ اٹیک کرتا ہے. حتیٰ وہ بچہ ملالہ تک نے، جس کی جان بھی پھر آرمی نے ہی بچائی تھی، اس نے بھی اٹھ کر یہ رونا پٹنا شروع کر دیا. کتاب جو اس نے لکھی کہ جی سارا بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے
اور یہ 80% بجٹ والی جو قصہ ہے نا، یہ ملالہ نے ہی جملہ کوٹ کیا تھا، تو وہ پھر مذاق ہی بن کے رہ گیا اس کا یہ جملہ کہ 80% بجٹ تو فوج کا آ جاتی ہے، تعلیم کے حصے میں کچھ نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ ہر کسی کو فوج آنکھوں میں رڑکتی ہے، چبھتی ہے. اور یہ چوتھا سال ہے ہماری فوج جو ہے وہ فرسٹ پرائز لے رہی ہے الحمدللہ. پوری دنیا کی انٹرنیشنل جو تیاریاں ہوتی ہیں، مشقیں ہوتی ہیں ٹیررزم کے اگینسٹ، اس میں دیکھیے بات یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جب عرب کمزور پڑ جائیں گے تو ان کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب لوگ آئیں گے جن کے قد اونچے ہوں گے اور ان کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جو عرب استعمال نہیں کرتے ہوں گے، اور وہ دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ جب سے عربوں نے اپنے آپ کو کھیل بنایا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے کون سی فوج جاتی ہے؟ پاکستان کی جاتی ہے. شام پر اسرائیل نے حملہ کیا، پاکستان کی فوج گئی. جب بھی سعودیہ میں مسئلہ آتا ہے پاکستان کی آدمی جاتی ہے. الحمدللہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے مستقل ہمارا ایک جو ہے وہاں پر تعینات رہتا ہے یونٹ، دستہ چھوٹا تھا، یونٹ ہمارا وہاں پر تعینات رہتا ہے جو مقدس مقامات کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے اور وہاں موجود ہے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے آرمڈ فورسز پاکستان کی چھپتی ہیں. اور یہ جو پیشن گوئیاں ہیں نا، یہ وہ خود بھی جانتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے. یہود کو عیسائی تو ربر سٹیمپ ہے، وہ تو صرف سامنے رکھی ہوئی بات ہے. اصل گیم تو جو ساری ہے وہ یہود اور مسلمانوں کی ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آخر میں کیا ہونا ہے، تو وہ ہر اس چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے خلاف بیان کی گئی ہے. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرگد کا درخت جو ہے ان کو پناہ دے گا، تو آپ دیکھیے اسرائیل میں انہوں نے کتنی اس کی پلانٹیشن کی ہے، کس قدر اس کو لگایا ہے، کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں. ہم حق جانتے ہیں اور ہم بلیو نہیں کرتے. تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صرف کوئی چھپے ہوئے تو نہیں کہ مجھے ہی پتہ ہے یا ہمیں ہی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. تو اسی لیے ان کی پوری بھرپور کوشش تھی پاکستان وغیرہ کے خلاف، یمن کے خلاف. اپنے خیال میں وہ کامیاب ہو گئے، مگر یمن کو یہ جو پڑا ہے نا سر پر پتھر، اب یہ یمن کو کھڑا کرے گا، کیونکہ یمن والے بہت عیاشی میں پڑے ہوئے تھے. اور میں بعض کا سوچتی بھی تھی کہ یمن کی تو آرمی بھی اسی حال میں ہے، تو یہ لوگ کس طرح ہوش میں آئیں گے. اللہ نے اتنا بڑا پتھر، ہمیں تو اللہ نے مدہوش ہونے ہی پوری طرح نہیں نہ دیا، ہمیں تو ٹائم ٹو ٹائم کوڑے پڑتے ہی رہتے، لہٰذا ہم کسی چیز میں پوری طرح ملوث نہیں ہو پاتے، ہمیں ٹائم ٹو ٹائم جھٹکے پڑ رہے ہیں. لیکن یمن والے بڑے عیاشی کی زندگی جیسے پوری دنیا عرب کی گزار رہی ہے، تو ان کو پھر اللہ نے اتنا بڑا جھٹکا دیا ہے، گھر سے بے گھر کر دیا. یمن والوں پر بہت بڑی آفت آئی ہے، مگر اسی آفت میں سے خیر پھوٹے گی، کیونکہ یمن کو اسٹیبلش ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ پھر گھروں میں رہ کر نہیں ہو سکتا تھا. یہ سمجھے کہ وہ صحرا نوردی ہے جو ایک دفعہ اسرائیل سے کرائی گئی تھی، اب یمن والے یورپ کے ٹھنڈے علاقوں میں کر رہے ہیں. یہ اسی کی ایک ہے. اب ان کو ہوش آئے گا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، تو وہ بھی آرگنائز ہو جائیں گے، ری اسٹیبلش ہو جائیں گے، ہوں گے. اور پاکستان نے تو رہنا ہی ہے قائم، جتنی چاہے دشمنی کر لی جائے، اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈبویا نہیں جا سکتا. کیونکہ آرمڈ فورسز جو اسلامی ہند کی ہیں ان کی تو خاص طور پر آخر وقت میں بھی جو ہے نا کام بیان کیے گئے، تو کہیں نہیں جاتا. یہ بس یہ ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو آزاد پائیں گے، نہیں ڈالیں گے کام تب بھی ہوگا. صرف یہ ہے کہ ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ وہ آزاد لے گیا، اللہ سے وہ لے گیا، ہم بیٹھے جھک مار رہے ہیں. ایسے اہم دور میں آ کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اپنا کام کریں، اپنا کام ضرور کریں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کامیابی کا زمانہ، نہیں تو ہمارے بچے دیکھیں گے. کیونکہ اب وہ بہت قریب ہے سارے جو اوقات ہیں. اسرار صاحب تو کہا کرتے تھے 60-70 سال کی بات ہے، یہ تو اب اللہ کو پتا ہے، ان کا اندازہ تھا. تو یہ تو اللہ کو پتا ہے کتنا وقت ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، یہ طے ہے. جس نہج پر حالات پہنچ گئے ہیں اب معاملہ آر پار. اب دیکھیں معاملے کو سمجھ رہے، یہود کی تیاریاں دیکھیں. یہود اب جو ہے نا وہ نکل آئے ہیں، بلی تھیرے سے باہر آ گئی. یمن کو انہوں نے تباہ کر دیا اپنے خیال میں، اب ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے. وہ اپنی آخری چالیں چل رہے ہیں. انہوں نے یروشلم کو دارالحکومت بنا لیا. اب کسی بھی وقت، اب جب انہوں نے اس کو سیاسی طور پر دارالحکومت بنا لیا ہے، تو کبھی بھی وہ مسجد اقصی کو گرا کر تعمیر اپنی شروع کر سکتے، ہیکل کی تعمیر شروع کر سکتے ہیں. اور ہیکل کی تعمیر سب سے بڑی علامت ہے. تو اب دیکھیں واقعات بہت قریب آ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخر زمانے میں تم پر اس طرح سے واقعات پیش آئیں گے تواتر کے ساتھ، جیسے لڑی ٹوٹنے سے موتی تواتر کے ساتھ گرتے ہیں. تو اب تواتر کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں، ہر دن کے ساتھ ایک نئی صورتحال پیش آ رہی ہے، اور یہ ہمیں اسی طرف لے کر جا رہی ہے. بس اپنا حصہ ڈالیں، باقی ہم ڈالیں یا نہ ڈالیں
کام تو ہونا، کام تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ تو بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جو کچھ بھی ہم اپنی آرم فورسز پر لگائیں گے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ پورا پورا واپس ملے۔ اگر فوج کا کوئی ایسا افسر ہے جو غبن کرتا ہے تو اس کو سزا بھی خاص ملے گی، کیونکہ دیکھیں جس طرح غنیمت کا مال چرانا بڑا گناہ ہے، اسی طرح صدقے کا مال چرانا بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ صدقات جو فی سبیل اللہ فوج کے لیے کیے گئے ہوں، کیونکہ سب سے افضل صدقہ ہے جو آرم فورسز پر کیا جائے اور اہل و عیال پر، تو جو آرم فورسز پر کیا گیا صدقہ چوری کر لے اس کی سزا بھی پھر بڑی ہے نا، کیونکہ سادہ سی بات ہے، پیسہ دیا گیا فرض کر لیں جہاز کا پرزہ بنانے کے لیے، لیٹ سپوز اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے، اب جب جنگ کا وقت آیا اور آگے اسپیئر پارٹس ہی موجود نہیں ہے، پیسہ کھا گیا تو پارٹس تو نہیں نہ بنیں گے پھر، تو پھر کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور اس وقت قوم کی کمر میں خنجر گھونپنے والی بات ہے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ایک چھوٹا موٹا جرم ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور پوری قوم کو کھا جانے والی بات ہے، لہٰذا اس کی سزا دنیا میں بھی اگر وہ پکڑا جائے گا تو شدید ملے گی اور آخرت میں بھی شدید ملے گی، یہ ناقابل معافی جرم۔ ٹھیک ہو گئے؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔